کہ شیطان جیسا وہ ہو سکتا ہے انسان؟ مجھے پتا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ تو یہ گناہ ختم کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، ہم کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، دوزخ میں پھینک دیں گے، جہنم کی آگ بنا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر بندے پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع فراہم کرتا ہے انسان کو، چانسز دیتا ہے، ایسی زندگی کے اندر اس کے اندر موقع پیدا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے. جیسے ایک شیطان تھا، وہ کتنا بڑا موقع، ایک نبی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ کے لا رہے ہیں، کتنا بڑا موقع دیا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس نے کیا کیا؟ مذاق میں اڑا دیا، اس کو ہنس پڑا. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی اللہ پاک اپنے بندوں کو، خاص طور سے امت نبی کریم سے کی امت ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات تو کیا کروں، اپنی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں، ایک ایک بال ہمارا گناہوں سے جکڑا ہوگا. آپ یہ دیکھیں، کوئی شیطان بناتا ہے انسان کو، کیا کیا انسانوں سے کھیل کھیلتا ہے، وہ کیسے کیسے گناہ کراتا ہے انسان سے، کیسے کیسے احکامات کو ختم کراتا ہے انسان سے، اور پھر اس کے ذہن میں ریزنز پیدا کرتا ہے کہ نہیں تو صحیح کر رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم کیا کریں اگر ایسا ہو گیا تو، ہمارے کیا اختیار میں تھا، ہم اللہ سے ایسے ہی کہہ دیں گے. یہاں تک لوگ اپنے ذہنوں میں باتیں سوچتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کے باوجود بھی کہ ہمارے بال گناہوں ختم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پھر بھی کرم فرماتی ہے اور مرنے سے پہلے اس کو مواقع عطا فرماتی ہے کہ تو اپنے نفس کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر میں مجلس میں ہی قائم کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کی مجلسیں میں ہی قائم کروں گا، تو اس سے فتنہ کرنا کہ بس اس ذکر کی مجلس میں پہنچ جا، بیٹھ جا، بے شک تیری نیت تو کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور کیسا نظارہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجالس ذکر کا. اور جہاں ایسی اللہ اتنے گناہوں والی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لا تعداد مجلسیں دے دے ذکر کی، لا تعداد مجلسیں دے دے، ان گنت. صبح ہو تو ذکر کی مجلس، شام ہو تو ذکر کی مجلس، اور انسان سوتا رہ جائے، جہنم کی آگ کو برداشت کر لے. کیوں کہ وہی شیطان والا معاملہ، اس نے کہکا مارا تھا نا، تو ہم ان باتوں پہ کہکا مارتے ہیں، اندر ہمارا کیا ہے؟ ہنستا ہے اس بات سے، یہ مسجد ذکر میں بیٹھ جاؤ تو معافی ہو گئی، چلو یہ بھی بات، کیا فائدہ اس کا؟ یہ اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعام دیے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے کہ جیسے جیسے انسان قیامت کے نزدیک جائے گا، گناہوں کی بہتات ہوگی، اور گناہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آدمی پراٹھے کھا رہے حلوے کے ساتھ، اتنا لطف لے کے گناہ کرے گا، اور شیطان کی طرح ہنسے گا، کہہ کے مارے گا، اس کو کوئی روکے گا تو خود اس کے اندر سے اس کا وجود ہنسی کرے گا، تمسخر کرے گا اس کے ساتھ، کیا اندر کہہ رہا ہوگا، اس کا بیٹھا ہوگا اندر بول رہا ہوگا اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتے ہیں. وہ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، پھر بھی کرم فرماتے ہیں. اس کو ایسی مجلس میں لے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کچھ بھی نہیں پہنچتا، صرف اس کی حاضری ہو جائے تو اللہ کہتا ہے میں سارے ہی تیرے معاف کر دوں. ابھی آدمی پہنچتا ہی ہے، آپ اندازہ لگائیں، ابھی آدمی پہنچتا ہی ہے تو صحیح حدیث اب پڑھ رہے ہیں، حضرت شیخ حدیث نے رحمۃ اللہ نے بھی لکھی حدیث، ابھی پہنچتا ہی ہے، اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. حدیث کا مجلس میں پہنچتے ہی ہے،
بے نمازی بھی ہے، فلاں حرکت بھی کرتا ہے، فلاں حرکت بھی، ہزاروں حرکتیں کرتا ہے، لیکن وہ آگے مجلس میں تو اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اندازہ لگا ہے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس کو، اس کے قلوب پہ اللہ سکینہ نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس گناہ گار انسان پر جو اس مجلس سے باہر تھا، اس مجلس سے آنے کے بعد اللہ اس کا فخر کرتا ہے آسمانوں پر بیٹھ کر نام لے کر، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی اس نے. بتایا یہ جو مجالس ہیں بھائی، ان مجالس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم اندھے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس کی ابتدا میں کیا برکت ہے، اس کی ابتدا میں کیا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے، اس کی انتہا میں کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے. ابھی آپ دیکھ لیں، لیکن روحانی مریضوں کو اللہ خود لے کر آتا ہے اپنے ہسپتال میں. کوئی ایمبولینس نہیں آتی، کوئی دھکا نہیں دیتا، وہ خود ہی دھڑا دھڑا کرتے خود ہی پہنچ جاتا ہے، دل جما دیتا اس کے. تو جب جاتے ہیں ہم کسی جسمانی مرض کے لیے تو دو چیزیں ڈاکٹر کے پاس ملتی ہیں، یا تو تشخیص ہوتی ہے اور اس کے بعد علاج ہوتا ہے. تشخیص سمجھتے ہیں نا، فائنڈ آؤٹ کرنا کہ اس کا مرض کیا ہے، اس میں کیا بیماری ہے. تو وہ یا چاہتی ہے پہلے تو بلڈ پریشر لگا دے گا بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے، یا سوئی لگا دے گا آپ کا شوگر دیکھنے کے لیے، یا اور پھر اسکین کرا دے گا فلاں چیز دیکھنے کے لیے. وہ تشخیص کر رہا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور اس کے بعد پرسکرائب کرتا ہے علاج. سبحان اللہ، جاگتے رہے نا ذرا، بات بھی سنیں، اللہ کی تعریف بھی تو نا. دیکھیں کہاں بٹھایا ہمیں اللہ نے. تو اسی طرح روحانی مجالس میں اللہ دو چیزیں رکھی ہیں، دو چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست. تشخیص بھی رکھی اور علاج بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم، تم جانتے نہیں ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا آیات لعلکم تعقلون. کہ جس زمین کو میں ایک تمہیں مثال دے رہا ہوں، اتنی بڑی اس میں نشانی تمہیں لکھی ہے، اگر عقل ہو تمہارے میں. باقی چیزوں میں عقل بہت ہے، جہاز بھی بنا لو گے، یہ بھی بنا لو گے، فلاں بھی بنا لو گے، اس میں تو عقل چلتی ہے. یہ تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک زمین جو بیٹھ ہو بالکل بنجر ہو، اس کے اندر کس طرح پودے نکلنے شروع ہوئے اور اس میں کس طرح باغات لگ گئے. یہ نشانی تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہی تو نشانی جو تمہیں بتا سکتا ہے کہ تم کتنے بھی مردہ ہو چکے ہو روحانی طور پر، لیکن اللہ نے تمہاری زندگی کا علاج رکھا ہوا ہے، زندہ کر سکتا ہے تمہیں. سبحان اللہ. نمازی بنا سکتا ہے، بہترین انسان بنا سکتا ہے، سجدے کرا سکتا ہے، تلاوتیں کرا سکتا ہے، عمرے کرا سکتا ہے. نا امید کیوں ہوتا، چہروں پہ داڑھی سجا سکتا ہے، حرام کاری تمہاری بند کرا سکتا ہے. جب مردے کو زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں نہیں کر سکتا. کل نہیں تمہارے سمجھ نہیں اس بات کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو وہ جو رحمت کی جو مجالس میں دو چیزیں ہیں، جس طرح ڈاکٹر پاس روحانی مریض جب آتے ہیں تو اس کو وہاں دو چیزیں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ روحانی مجلس میں بھی. اس کا تشخیص بھی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے مراض ہیں، اور اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا کیسے جائے. ہمیشہ جب بھی یہ دیکھ لیا یہ مجالس ہوگی روحانی مجلس کو کہتے ہیں رحمت ہے، اس میں اللہ کا رحمت ہے. اس میں دو چیز لازم ہوتی ہیں. اس میں تشخیص کیا ہے؟ بند و نصاح ہے، یعنی باتیں بتانا یہ کیا ہو رہا ہے، تشخیص ہو رہی ہے انسان کی. اور اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے کہ کوئی مشین نہیں لگتی، اس کے اندر جو قلب ہے، دل، وہ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس بات کو. یار واقعی میں جھوٹا ہوں، یار واقعی میں حرکت غلط کرتا ہوں، یار میں غیبت کرتا ہوں، فلاں میں کام کرتا ہوں. خود بخود اس کے اندر کرنٹ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، تشخیص ہونا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. کیونکہ اللہ نے زمین کی مثال دی. اب یہاں بہت سمجھ والی بات ہے، غور سے سنیں. یہ جو ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، اس نے تشخیص کی، آپ نے دیکھا، یہ آدمی صحت مند ہو جائے گا.
اگر اس نے سمجھا نہیں کچھ نہیں تو یاد نہیں، پھر بیکار ہو جائے گا، زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح جب یہ رحمتوں کی مجلس میں انسان جاتا ہے اور جب تشخیص ہو رہی ہے اس کی باتیں جو نصیحت چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ، اس کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس نصیحت کو ڈھال لیتا ہے، تو اس کے بارے میں جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں، حدیث میں لفظ آتے ہیں، جب وہ زیادہ نے بتایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش بخت ہو جاتا ہے۔ اور جو اس مجلس میں آنے کے بعد سنا بھی، پیغام پہنچا بھی، اور اس نے اس کے قلب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ملتی ہیں ان مجالس سے۔ مثال وہ شیطان کی، کہ شیطان کو موقع فراہم کیا گیا، ایک نبی نے آ کے پیغام دیا، اللہ نے کہا معاف کر دوں گا، کتنی بڑی رحمت تھی اللہ کی، اس نے کیا کیا؟ اس کو ہنس کے ٹال دیا۔ تو جب اس مجلس میں کوئی انسان پہنچے اور نصیحت کی جا رہی ہے کسی چیز پر، وہ نصیحت اس کے دل پر پہنچ رہی ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ پاک مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، اس نصیحت سے میں نے عمل نہیں کیا تو جب میں باہر نکلوں گا تو میرا نام بدبختوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر اس نصیحت کو وہ لے گیا الحمدللہ اور اس پہ اس نے عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بدبختوں میں نہیں، پھر کیا؟ خوش بختوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مجالس میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جن کے دل الحمدللہ نرم ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، زرخیز ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان میں پھر عمل کے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نمازی بھی بن جاتے ہیں، ذاکر بھی بن جاتے ہیں، تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، اسے دل نے قبول کر لیا۔ اور وہ اگر دل قبول نہیں کرتا اس نصیحت کو، وہیں کا وہیں ہے، ہل ہی نہیں رہا، اسی جگہ قائم ہے، مسجد سے اٹھ کے چلا گیا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس میں عمل نہیں لایا، اور اس سے جواز پیدا کر دیا ہزار اس کے ذہن میں، نہیں جی ایسا تو نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، ایک جواب دے، تجھے بھیجا کس نے، تجھے سنایا کس نے، اور تیرے دل نے سنا کیسے؟ جو دل کو لگا ہے یہی تیرے لیے نصیحت ہے، اگر تو اس پہ عمل کرتا ہے تو تو خوش بخت ہو جائے گا، آج سے اللہ قبول فرما لیں گے تجھے۔ اب تو نے اس کو نہیں سنا اور چھوڑ دیا اور رد کر دیا تو کہا مانا تو نے شیطان کی طرح، اور ہمیشہ کے لیے رد ہو گیا۔